السلام علیکم، سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں کچھ پروگرام نہیں کر سکا، آپ سے معذرت، امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے۔ لیکن آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ فائنلی سابق وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے، اب چونکہ ان کے وکلاء کہتے ہیں کہ وہ تب بھی چیئرمین تھے، اب بھی چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے، لیکن آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات جو کہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں، وہ 3 حلقوں سے وہ الیکشن آنے والا الیکشن لڑیں گے، یعنی اسلام آباد، لاہور اور میاں والی سے۔ لیکن آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کے انتخابات کے لیے آلریڈی الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اور اس شیڈول کے مطابق انتخابات کے لیے جو کاغذات نامزدگی کا جو پروسیس ہے وہ آج سے شروع ہو گیا ہے، یعنی 20 دسمبر سے لے کر 22 دسمبر تک جو بھی الیکشن کے امیدوار ہے، چاہے وہ جن کا تعلق کس پارٹی سے بھی ہو، وہ کاغذات نامزدگی جو ہے آج الیکشن کمیشن میں وہ جمع کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن آج انٹرسٹنگلی آج بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جو پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کی کسی شخص کے فنڈامنٹل بنیادی رائٹس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے سب سے جو آج وائلیشن ہوئی ہے، وہ جو واقعہ آج ہوا ہے کہ سابق جو وزیر خارجہ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے آج الیکشن شیڈول کے مطابق وہ آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے، ان کا جو سیکٹری تھا وہ جا رہا تھا الیکشن کمیشن میں، اور وہاں پہ راستے میں کسی نے ان سے وہ کاغذات چھین لیے۔ یہ جو معاملہ ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تقریباً 1 مہینے سے یہ باقاعدہ باور کرا رہی ہے، یہ انشور کرا رہی ہے کہ جو الیکشن ہے، جو ان کی ڈیٹ جو جو مقرر ہو گئی ہے 8 فروری کی، وہ ہر صورت میں انتخابات ہوں گے۔ گزشتہ 3-4 دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ 3-4 درخواستیں آئی ہیں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ بلوچستان کے علاقے شوب اور شیرانی کے 2 کنسٹیچوئنسیز ہیں، وہاں پہ کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حلقہ بندیاں کی تھی اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، اور اس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو وہ کالعدم قرار دیا تھا، اور ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر ان حلقہ بندیوں میں دوبارہ جو ہے وہ معاملات کرے۔ تو لیکن اس میں پھر یہ سپریم کورٹ میں آ گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو سنا گزشتہ روز، اور آج اس کا تحریری آرڈر بھی جاری ہوا، اور وہ آرڈر جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آج جو واقعہ ہوا ہے، ایک طرف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور ججز صاحبان، خصوصی طور پر ابھی جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود، سید منصور علی شاہ جو جج ہیں سینئر، اور جسٹس اطہر من اللہ، وہ ان جب الیکشن یہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو کیسز سنے جا رہے تھے تو اس میں ان کا بار بار یہ کہنا تھا، ریمارکس اور آبزرویشن تھے کہ کم از کم ہم اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ چونکہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو گیا ہے، اور اب کسی صورت میں بھی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ الیکشن میں ڈیلے ہوں اور یہ انتخابات ملتوی ہوں، اور چونکہ یہ جو حلقہ بندیوں کا جو معاملہ ہے اس کو ہم بعد میں الیکشن کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن پہلے جو ہے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے جو مینڈیٹ کے مطابق جو ان کا جو کنسٹیٹیوشن جو آئینی فریضہ ہے وہ یہ انشور کرا دے، یہ بالکل باقاعدہ طور پر کہ ملک میں جو آئندہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ شفاف طریقے سے ہوں، اور جو جن کے لوگوں کے رائٹس ہیں اور جو آئین میں جو دیے گئے جو رائٹس ہیں، خاص طور پر آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 17، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کس طرح ان 2 آرٹیکلز کی وائلیشن ہوئی ہے۔ تو آج اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی موجودہ جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، اور ساتھ ان کے بڑے جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے باقاعدہ طور پر آج اعلان کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ میاں والی کی سیٹ سے اور اسلام آباد کی سیٹ سے اور لاہور کی سیٹ سے وہ باقاعدہ طور پر الیکشن لڑیں گے، اور کل وہ ان کے جو نامینیشنز پیپرز ہیں وہ ان سے سائن کیے جائیں گے اور بعد میں اس کو جمع کرا دیے جائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں جو ان کو نااہل کیا گیا تھا، اس کے بعد
پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے اور ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے، اور اس پر آج ان کے وکلاء نے باہر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آج چونکہ الیکشن کمیشن کے مطابق جو 20 دسمبر سے 22 دسمبر تک جو شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کا جو اعلان انہوں نے کیا تھا، آج شاہ محمود قریشی ان کے سیکرٹری جو تھے وہ جا رہے تھے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے، لیکن راستے میں اس سے کہ سیکرٹری سے وہ کاغذات کسی نے چھین لیے۔ اب دیکھیں یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ سیکیورٹی آف ایوری انڈیویجول، یہ آئین میں دیا گیا ہے کہ ہر شخص کا جو سیکیورٹی ہے، اس کا جو تحفظ ہے وہ آئین میں دیا گیا ہے۔ لیکن آج جو شاہ محمود قریشی کے سیکرٹری کے ساتھ جو ہوا، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت پہ بھی مداخلت نہیں ہونے دیں گے، الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں گے۔ یہ ایک موجودہ جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک پتھر پر ایک لکیر ہے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ اور آج جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جو بلوچستان کے 2 حلقوں میں جوب اور شیرانی پہ ان باقاعدہ تحریری طور پر آرڈر بھی جاری کیا گیا۔ وہ آرڈر جو ہے وہ لکھا ہے جسٹس سید منصور علی شاہ نے، سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جنہوں نے ایک 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے۔ انہوں نے آج وہ آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ وہ آرڈر بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ لیکن یہاں پہ جو بنیادی سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی الیکشن کو ڈیلے نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل اگر عمران خان صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم، ان کے کاغذات نامزدگی اگر وہ جمع کرائیں جائیں تو ٹھیک ہے۔ کچھ اس طرح بھی کاغذات نامزدگی بعض اوقات مسترد بھی ہوتے ہیں، کئی وجوہات اس کی ہوتی ہیں، وہ ڈاکومنٹیشن صحیح نہیں ہوتی، یا چونکہ اب عمران خان کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے، وہ پابند سلاسل ہے اڈیالہ جیل میں، اور ان کی درخواست جو توشاخانہ کیس میں جو ان کو انڈائٹ کیا گیا تھا، اس پہ فرد جرم عائد کیا گیا تھا، اور اس پر جو اس کو نااہل کیا گیا تھا، اس کے خلاف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ بھی آنا ہے۔ لیکن آج کا جو یہ واقعہ ہوا، یہ ایک سگنل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کے ان تمام جج صاحبان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق جو ہے ہم نے انشور کرانا ہے، اور ظاہر ہے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ایک بنیادی حق ہوتا ہے ہر پارٹی کا، ہر امیدوار کا، ہر ورکر کا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ تو آج جو یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ جب وہ ایک الیکشن پروسیس شروع ہونے لگا ہے، تاریخ بھی مقرر ہو گئی ہے، 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، تو جب اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اور انہوں نے آج بیرسٹر گوہر نے اور بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں شفاف طریقے سے انتخابات کرانے کو یقینی بنائے، لیکن یہ جو آج کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ اب الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح اب ایک سسٹم شروع ہو رہا ہے، ایک ملک جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف بڑھنے جا رہا ہے، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ایک نئی حکومت منتخب ہوگی، چاہے جس کی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو ایک ملک میں کم از کم سٹیبلٹی آئے گی۔ اور اس دن گزشتہ روز جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس سردار طارق مسعود، انہوں نے یہی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کیس میں انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ اس وکیل کو کہا تھا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ملک میں استحکام آ جائے، ملک میں تھوڑا بہت استحکام آ گیا تو لہٰذا اس کو چلنے دیں۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جج صاحب کا کہنا تھا کہ بہت بڑی بات ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو گیا ہے اور اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا اب یہ جو آرٹیکل 9 ہے اور آرٹیکل 79، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آرٹیکل 9 آئین کا کہتا ہے کہ ہر شہری کو اس کا جو ہے اس کو تحفظ دینا، اس کی سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ آرٹیکل 17 میں یہی ہے کہ ہر ایک شخص کو وہ با اختیار ہے، ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ کوئی ایسوسییشن بنائے، پارٹی بنائے یا کسی پارٹی کا رکن بنے۔ تو جب ایک الیکشن پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے اور جس طرح سپریم کورٹس کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، اس میں تاخیر نہیں ہونے دیں گے، تو آج کا یہ جو واقعہ ہے، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہوا ہے، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔
ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی، جو کہ الیکشن کے انعقاد کا ذمہ دار ہے، آئینی طور پر ذمہ دار ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں، تمام ہماری عدلیہ، کہ وہ اس امر کو جو ہے وہ یقینی بنائیں کہ جو بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے، خاص طور پر آرٹیکل 9 اور 17، اس کا تحفظ کرے، اس کو انشور کرائے۔ جو آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو آج ریٹن آرڈر جاری کیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، جو بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 حلقے تھے، جوب میں اور جوب کم شیرانی، اس میں جو آج انہوں نے ایک آبزرویشن دی اس ریٹن آرڈر میں، وہ کیا کہتا ہے، ڈیموکریسی کے بارے میں کیا کہتا ہے، گورننس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی ناظرین، سید منصور علی شاہ نے 5 صفحات پر جو تحریری آرڈر جاری کیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، بلوچستان ہائی کورٹ میں جو بلوچستان میں جو 2 انتخابی جو حلقے تھے، جوب اور شیرانی، اس میں سید منصور علی شاہ صاحب ڈیموکریسی کے بارے میں، الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ویل اسٹیبلش ان ڈیموکریٹک سسٹم دیٹ جنرل الیکشن آر دی کارنر اسٹور آف ریپرزنٹیٹیو گورننس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن جو ہوتا ہے یہ ایک کارنر سٹور ہوتا ہے کسی بھی جمہوری پروسیس کا، اور وہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ انشورنگ دا پیپلز رائٹ ٹو چوز دیئر الیکشن، ٹو چوز دیئر لیڈرز اینڈ انفلوئنس پالیسی ڈیسیشن، یعنی ڈیموکریٹک سسٹم میں ہر بندے کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق کسی بھی شخص کو وہ منتخب کریں، اور یہ ڈیموکریسی کی ایک کریم ہے، ڈیموکریسی کی خوبصورت ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے جو بھی گورننس، جو بھی حکومت آتی ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کا یہ بہت بڑا واضح اور بڑی اچھی انہوں نے یہ جو اس میں آرڈرز میں لکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور الیکشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، آج 20 سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہوا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن پر بھی، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی، پاکستان کی پولیس کے لیے بھی، کیونکہ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ اٹ از دا ایوری رائٹ آف ایوری پرسن ٹو ہیو ٹو لبرٹی ٹو ہز لائف، یعنی وہ اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ گورنمنٹ نے وہ انشور کرانی ہے ہر ایک شخص کا، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے۔ لیکن آج جو یہ ہوا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میرے خیال میں جہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم یہ سسٹم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، اور الیکشن کا جو انعقاد ہے وہ ہر صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو میرے خیال میں بڑے ادب سے میری گزارش ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے لیے، خصوصی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، کہ جو الیکشن کا جو انعقاد ہے یہ ایک پروسیس ہے، اور یہ جو تمام جو عمل ہوتا ہے، جو الیکشن میں جو تمام جو کارروائیاں ہوتی ہے، کاغذات نامزدگی جمع کرانا، اور پھر جو جتنا بڑا لمبا پروسیس ہے، کم از کم اس کو تو اب انشور کرانا چاہیے کہ ایک سیکیورٹی عوام کو دینی چاہیے، اور جس کا حق بنتا ہے کہ تمام وہ لوگ، چاہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یا وہ لوگ جو ووٹ دے رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ قابل توجہ بھی ہے، کہ اس طرح کے حالات جب اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس طرح کے حالات کیوں پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کا کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان، خصوصی طور پر یہ جو ججز جنہوں نے یہ کیسز سنے، ان کا وہ نوٹس لینا چاہیے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔